ابو المعاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نور اللہ مرقدہ 20ویں صدی کے ان روشن چراغوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں وقف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی ذہانت، یادداشت، محنت اور دینی جذبہ عطا کیا تھا۔ وہ ایسے حدیث کے عاشق تھے کہ دن رات کتابوں میں لگے رہتے تھے اور تحقیق اور تصنیف ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تھی۔ مولانا نہ صرف حدیث بلکہ تفسیر، فقہ، عقائد، تصوف، صرف، نحو، ادب و بلاغت، ہسٹری یعنی تاریخ، منطق، فلسفہ اور دوسرے علوم میں بھی یکتا تھے۔ ان کی ذات گویا ایک زندہ یعنی چلتا پھرتا ایک کتب خانہ اور لائبریری تھی، مگر سب کچھ جاننے کے باوجود ان کا اصل شوق حدیث ہی تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ مولانا کی پیدائش 1901 عیسوی میں ڈسٹرکٹ اعظم گڑھ کے قصبہ مئو ناتھ بھنجن میں ہوئی۔ اس وقت مئو ڈسٹرکٹ نہیں بلکہ ایک قصبہ تھا۔ 1989 عیسوی میں ڈسٹرکٹ بنا ہے۔ اسی نسبت سے آپ اپنے نام کے ساتھ اعظمی لکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد صابر تھا جو نہایت عبادت گزار اور دیندار انسان تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے بیعت تھے اور محلے کی مسجد میں تقریباً 36 سال تک بچوں کو قرآن اور دینیات پڑھاتے رہے۔ یہی دینی ماحول آپ کی تربیت کا مرکز بنا۔ شروع کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے علاقے کے علماء سے حاصل کی، اور سب سے زیادہ اثر آپ کے والد اور آپ کے استاذ محترم جو مئو ناتھ بھنجن کے رہنے والے تھے مولانا عبدالغفار صاحب ان کا رہا ہے۔ والد صاحب نے دین کی محبت دل میں بٹھا دی اور مولانا عبدالغفار نے علم کا ایسا شوق دیا کہ زندگی بھر پڑھنا پڑھانا اور لکھنا لکھانا ہی مقصد بن گیا۔ 1917 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند پہنچے اور آپ نے انٹرنس ایگزام دیا اور کامیابی حاصل کی، لیکن بیماری کی وجہ سے پڑھائی ادھوری رہ گئی اور واپس گھر آنا پڑا۔ اگلے سال دوبارہ دیوبند آئے اور بڑے بڑے اکابر سے حدیث پڑھنا شروع کی، جیسے ترمذی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، مسلم شریف حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، ابو داؤد مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمہ اللہ، باقی کتابیں دیگر اساتذہ سے پڑھی، لیکن پھر بیماری نے گھیر لیا اور وطن واپس آنا پڑا۔ آخر کار سیاہ ستہ کی تکمیل اپنے استاذ مولانا کریم بخش سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور سند فراغت حاصل کر لی۔ فراغت کے بعد سب سے پہلے دارالعلوم مئو میں ایز اے ٹیچر سلیکٹ ہوئے، پھر کچھ عرصہ مظہر العلوم بنارس میں صدر مدرس رہے۔ اس کے بعد اپنے استاذ مولانا ابو الحسن جو مئو کے رہنے والے تھے ان کی دعوت پر مفتاح العلوم مدرسے میں تشریف لے گئے۔ یہاں تقریباً 22 سال تک صدر مدرس، محتمم اور شیخ الحدیث کے طور پر خدمات انجام دی اور بے شمار شاگرد اور اسٹوڈنٹ تیار کیے۔ بعد میں آپ نے پڑھانے سے کچھ وقت کے لیے الگ ہو کر تحقیقی کام شروع کیا، خاص طور پر مصنف عبد الرزاق کی تصحیح اور تحقیق میں مشغول ہو گئے، لیکن 1972 عیسوی میں دوبارہ مفتاح العلوم کے محتمم اور صدر مدرس بنے اور کئی سال تک اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ آپ کو بتلا دیں کہ مولانا اعظمی کی سب سے بڑی پہچان ان کی تصنیفی اور تحقیقی خدمات ہیں۔ آپ نے کئی نایاب کتابیں تلاش کر کے چھپوائی اور ان پر قیمتی مقدمے لکھے۔ ان کاموں سے دنیا کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنا گہرا اور وسیع علم رکھتے ہیں۔ آپ کی ان کی مشہور اور چند اہم کتابوں کے نام آپ کے سامنے گنواتے ہیں جنہیں آپ نے پبلش کیا، جیسے مسند الحمیدی پہلی بار پبلش کی، کتاب الزہد والرقاق عبداللہ ابن مبارک شائی کی۔ اس وقت تک دنیا کے بڑے علماء بھی اس کتاب سے علم تھے۔ سنن سعید بن منصور 2 جلدوں میں پبلش کی۔ المطالب العالیہ ابن حجر 4 جلدوں میں کویت سے پبلش ہوئی۔ مصنف عبد الرزاق 11 جلدوں میں بیروت سے پبلش ہوئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی تیاری اور شروع کی 3 جلدیں آپ نے کی ہیں۔ وہ کتابیں جو آپ نے لکھی ہیں جیسے نصرت الحدیث، منکرین حدیث کی تردید کی۔ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کتاب کو دیکھ کر فرمایا، ایسا رسالہ اگر میں لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا۔ رکعت تراویح پر محقق رسالہ، دیگر علمی اور فقہی رسائل اور مقالات۔ اگرچہ دنیا انہیں محدث کے طور پر جانتی ہے، لیکن آپ کو بتلا دیں کہ وہ بڑے فقیہ بھی تھے۔ مشکل سے مشکل مسئلے علماء آپ سے رجوع کرتے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے بارہا انہیں مفتی اعظم کی منصب کی دعوت دی، مگر آپ نے اپنی علمی مصروفیات کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ 1986 عیسوی میں جب جمعیت علماء ہند کے بڑے اجلاس میں ملک بھر سے ہزاروں علماء جمع ہوئے تو سب نے اتفاق سے آپ کو امیر الہند سلیکٹ کیا۔ یہ منصب آپ کا زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ خانقاہ تھانہ بھون میں بیعت کے لمحات آپ
اپنی زندگی کے سب سے مبارک لمحات کہا کرتے تھے۔ بعد میں خلافت بھی آپ کو ملی، لیکن علمی مشغولیت کی وجہ سے آپ نے عام لوگوں کو بیعت نہیں کیا۔ دل والوں کا یعنی اہل دل کا کہنا تھا کہ وہ زہد و تقوی میں سلف صالحین کی یادگار تھے۔ مولانا اعظمی کے شاگردوں کی یعنی اسٹوڈنٹس کی فہرست بہت لمبی ہے، ان میں سے کچھ نام آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، جیسے مولانا منظور احمد نعمانی، مولانا محمد حسین بہاری، مفتی ظفیر الدین مفتاحی اور مولانا سعید الرحمن اعظمی۔ عرب دنیا میں بھی آپ کے شاگرد بہت سے ہیں، جیسے شیخ عبد الحلیم محمود یعنی شیخ الازہر، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، شیخ محمد عوامہ اور بھی بہت سارے ایسی شخصیات موجود ہیں۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی صاحب کی پوری زندگی علم و دین کی خدمت میں گزری۔ انہوں نے ان مخطوطات کو منظر عام پر لا کر امت پر بڑا احسان فرمایا جو صدیوں سے دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث، فقیہ، محقق اور زاہد سمجھے جاتے تھے۔ آخر میں وہ دن بھی آیا کہ 17 مارچ 1992 عیسوی کو 91 یا 90 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے علوم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔